ہزارہ کی لڑکیاں ہیں وہ نسل در نسل ایسی گیمز کھیلتی رہی ہیں کیونکہ ہم جنگجو ہے, ہماری جو ہسٹری ہے اس طرح ہے. 16 دفعہ انبیٹن رہی, کبھی نہیں ہاری. نیشنل لیول پہ میں انبیٹن ہوں ابھی تک. اسپورٹ پرسن پرٹیکولرلی کراٹے میں کیسے آ گئی آپ؟ اس ایج میں تو بہت سارے لوگ تھے جو میرے بابا کو کہہ رہے تھے کہ لڑکی دیکھو کراٹے دیکھو, کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے قوم میں یہ رواج نہیں کہ لڑکی کراٹے کرے. تو 2-4 کو لگا دیتی. وہ تو پہلے ہم لگاتے تھے. کراٹے کی پریکٹس کس ایج میں شروع کی؟ تو اس ٹائم پہ میرا جنون تھا کہ میں کراٹے سیکھوں اور لڑکوں کو ماروں, میرا یہ سوچ تھا. عورت کے لیے نکل آنا, گھر سے نکل آنا, پھر اس کے بعد کراٹے میں آ جانا, وہ کرنا ہے کہ انقلاب لانا ہے, یہ وہ میں نے بس اسٹینڈ لینا ہے, میں نے بھاگنا ہے, سونا چاہیے چمکدار والا. یا تو ہماری یہ ہوتا ہے کہ اس کلر کے لیے ہم بہت لڑتے ہیں, اور جو بیجیز ہمارے یہاں پہ لگے ہوتے ہیں وہ بیجیز کوئی عام بیجیز نہیں ہوتا. What you dream of the next generation? شارٹ کٹ رستہ انتخاب نہ کرے, میری جو سب سے ان سے ریکویسٹ ہے نا, کیونکہ ہماری جو بچے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہم جلدی اوپر آ جائیں. جو ہارڈ ٹریننگ ہے اس کو کیسے ڈیل کرتی ہیں؟ لاہور کی گرمی میں قذافی اسٹیڈیم میں صبح شام دوپہر, صبح دوپہر شام, صبح دوپہر شام, ہم اس طرح ٹریننگ کرتے تھے کہ ہم لڑکوں کے ساتھ ٹریننگ کرتے. خاص پر میں تو لڑکوں کے ساتھ ہی ٹریننگ کرتی, میری کوئی ڈفرینشیٹ نہیں تھی یہ لڑکا ہے لڑکی ہے. تو میں گئی تھی ایڈمیشن اپنے چھوٹے بھائی کو دینے کے لیے, اور خود ہی کو شوق ہوا, وہاں پہ کچھ لڑکیاں کرتے ہاں ہو ہے, تو میں نے کہا میں بھی کیوں نہ کروں. تو چھوٹے بھائی نے تو آدھے میں روک دیا اور شاہدہ بن گئی نیشنل ہیرو پاکستان. ماشاءاللہ. السلام علیکم. ٹی پی ٹاکس اباؤٹ فیوچر کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہوں گی. آج جو میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آلریڈی بلوچستان کے یوتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں, بلوچستان کی یوتھ سے بات چیت کرتے ہیں دیٹ ہاؤ دے آر میکنگ دا ڈفرینس ان دا سوسائٹی. آج جو میرے ساتھ ڈائنامک قسم کی اسپورٹس پرسن موجود ہیں, ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گی کہ شی ہیز نیور بیٹن in 16 competition around the world, اور یہ کراٹے چیمپئن شپ کی ہم بات کر رہے ہیں. انٹرنیشنل بہت سارے مقابلوں میں پارٹیسپیٹ کر چکی ہیں. آج میرے ساتھ موجود ہیں توارے پاکستان کے اس پلیٹ فارم پر شاہدہ عباسی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں what was the challenge and how she become a sport person particularly in بلوچستان. السلام علیکم شاہدہ. کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ تھینک یو سو مچ, آئی ایم ویری گڈ. ویلکم ٹو آور شو. اتنی پیاری سی اسمائل کے ساتھ مجھے یہ بتائیں, مجھے تو لگتا ہے کراٹے سوچتے ساتھ ہی اٹ سیمز لائک سم ون ہارڈ گرل. یس, مار دھاڑ. I am the same. I am the same. But yeah, from my physical feature, people mostly think that I'm so fragile. But you are when not. you come in the ground, so you're not a fragile girl. You're a very strong girl who is having so much power. Oh, mashallah, mashallah. So much strength. More powers to you. Thank you. Achha, Shahida, what drives you to become a sport person, particularly karate میں کیسے آ گئی آپ؟ Basically, میں ہوں کوئٹہ بلوچستان سے. جو ہماری کوئٹہ میں ہے, ہمارے بلوچستان میں لوگ بہت سوچتے تھے کہ بلوچستان ایک بہت بیکورڈ علاقہ ہے. تو بلوچستان کے کوئٹہ سٹی سے میں تعلق رکھتی ہوں. کوئٹہ ویسے تو ماشاءاللہ بہت ہی, کوئٹہ کو ہم چھوٹا لندن بولتے تھے کیونکہ کوئٹہ ہے بہت خوبصورت, اور وہاں پہ پھر بھی ایسے کرائسس تھے. آپ کو پتہ تھا کہ لوگ زیادہ براڈ مائنڈیڈ نہیں تھے, تو وہ نیرو مائنڈیڈ تھے. تو پہلے کی بات میں کہہ رہی ہوں, بہت سالوں پہلے کی بات ہے جب ہم نے اسٹارٹ کی تھی. تو یہ جب بہت چھوٹے تھے, کلاس 5th میں تھی, 4th میں تھی, تو وہاں پہ اس ایج میں تو بہت سارے لوگ تھے جو میرے بابا کو کہہ رہے تھے کہ لڑکی دیکھو اور کراٹے دیکھو. سو دیر واز سو مینی ادر جی ہاں, کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے قوم میں یہ رواج نہیں کہ لڑکی کراٹے کریں. مائی بابا ٹولڈ می کہ آپ میری بیٹی ہو, یو آر مائی ڈاٹر, آئی ایم ہیئر ٹو support you, ٹو اپریشیٹ یو, ٹو موٹیویٹ یو. تو بابا نے اسی ٹائم سے جب میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے تو الحمدللہ میں نے بابا کا سر فخر سے اونچا کیا ہے. ماشاءاللہ. لیکن کبھی ایسا کام نہیں کیا کہ بابا شرم سے کہے کہ نو شی از ناٹ مائی ڈاٹر. بابا نے ابھی تک ایسے کام کیا ہے کہ وہی لوگ جو بابا کو کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں کرنا ہے, آج وہی لوگ آگے بابا کو کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح بناؤ, اپنی بیٹی سے ہماری بیٹی کی بھی ٹریننگ کرواؤ.
تو الحمدللہ بلوچستان میں تو ماشاءاللہ اب تو بہت ٹیلنٹ آ گئی ہے. بہت سارے ایسے تھے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں گلی سے بھی گزرتی تھی تو بہت سارے لڑکی مجھے ٹون کرتے تھے کہ لڑکی دیکھو کراٹے دیکھو, چلو فائٹ کرے یہ وہ. تو 2-4 کو لگا دیتی. وہ تو پہلے ہم لگاتے تھے, سریام لگاتے تھے. ایک ٹائم اس طرح تھا, مارننگ تھا, ہم مارننگ ٹریننگ کر رہے تھے تو کچھ لڑکوں نے ہمیں پیچھے سے آواز دی, شاہدہ اور کچھ میری فرینڈس کو نا, ہم پیچھے بھاگے ان کے, اتنا بھاگے کہ وہ لڑکا رک گیا, مطلب وہ اس کی سانس پھول ہو گئی تھی تو وہ رک گیا, وہ تھک گیا. تو ہم نے اس کو اتنا مارا, وہ بھی مجھے پتا ہے ابھی تک وہ مجھے میرے ابھی تک وہ یاد کرتا ہوگا نا, وہ یاد کرتا ہوگا اور وہ دیکھتا ہے مجھے اور ہنستا بھی ہوگا کہ یار کیا کیا زمانہ تھا, کیا کیا ہم نے کیے ہے. That's good. کراٹے کی پریکٹس کس ایج میں شروع کی, اور اب تو ماشاءاللہ آپ خود ٹرینر ہیں, بہت سارے لوگوں کو سکھاتی ہیں. How's the feedback? Well, Sophia, when I started karate, it was 2005 کی اینڈنگ سے تھی. تو 2005 کی اینڈنگ سے جب میں نے اسٹارٹ کی تھی تو اس ٹائم پہ میں کلاس 4 میں تھی. I just forget that. تو اس ٹائم پہ میرا جنون تھا کہ میں کراٹے سیکھوں اور لڑکوں کو ماروں, میرا یہ سوچ تھا, کیونکہ بہت سارے وہ ہوتے ہراسمنٹ, مطلب ہاں ہراسمنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے بس مارو. اور کیونکہ ہم 8 بجے کے 7 بجے کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا تھا تو ہم اس خوف سے گلیوں سے نہیں گزرتے تھے کہ خدا نخواستہ کچھ نہ ہو, کیونکہ یہ مائنڈ میں ہے نا کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے, کوئی بائک سے آ کے ہمیں مارے, کوئی بولنگ نہ کر دے. ہاں یہ چیزیں دماغ میں ایک لڑکی کی ہوتی ہے. اور بابا بھی ماما بھی ہمیں کہتے ہیں کہ کوشش کرو بیٹی 7 بجے سے پہلے کرایا کرو. تو ہماری لینگویج سینٹر وہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ ہم انگلش ہمیں ٹریننگ دیتی ہے کہ آپ نے کس طرح بولنا ہے, تو ہم وہ لینگویج کورس کرتے تھے. تو ہم لیٹ فری ہوتے تھے تو جب اندھیرا ہو جائے تو ہماری مائنڈ سیٹ میں یہی تھا کہ پتہ نہیں اللہ ہی ہمیں بچائے. تو پھر میں نے کہا چلو کلب, ایک دن میں کلب سے گزرتی تھی میں اور میرا چھوٹا بھائی, تو میں گئی تھی ایڈمیشن اپنے چھوٹے بھائی کو دینے کے لیے, اور خود ہی کو شوق ہوا, وہاں پہ کچھ لڑکیاں کر رہی تھی ہاں ہو یا, تو میں نے کہا میں بھی کیوں نہ کروں. تو چھوٹے بھائی نے تو آدھے میں روک دیا اور شاہدہ بن گئی نیشنل ہیرو پاکستان کی. تو آج ماشاءاللہ میری ایسی موٹیویشن ہے کہ میں بہت ساری, میں اپنی منہ سے نہیں کہنا چاہتی, ہاں بہت ساری لڑکیاں ہیں جو مجھے کہتی ہیں کہ شاہدہ ہماری موٹیویشن ہے, وی وانٹ اے گرل لائک شاہدہ. تو آپ ہمیشہ اپنی ویڈیوز رکھ کے اپنی پکچرز ہمیں اپڈیٹ کرتے رہے تاکہ, کیونکہ آپ ہمارے لیے موٹیویشن ہے. تو اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ ابھی میری چھوٹی بہن, اگر میں موٹیویشن نہیں ہوتی, میرے گھر میں سے میری چھوٹی بہن ماشاءاللہ مجھ سے آگے جا رہی ہے صوفیہ ماشاءاللہ. اس کی اچیومنٹ, اس کی انٹرنیشنل جو اچیومنٹ ہے مجھ سے زیادہ ہے. اس کی انٹرنیشنل ٹور جو پاکستان کو آپ کی بہن بھی کراٹے میں چلی گئی ہیں. میری سب سے چھوٹی بہن ہے, شی از جسٹ آئی تھنک 19 اور 20. سو یو کین سی ہر فرام بلوچستان. ویری نائس. سو ایک ہی گھر میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والی ایک فیملی, جس کو پرٹیکولرلی اگر ڈسکس کریں کہ بہت عجیب انوائرمنٹ ہے نا, ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ بلوچستان میں خاص طور پہ کوئٹہ میں, اگر کوئٹہ شہر کا یہ حال ہے تو باقی جگہوں کا کیا حال ہوگا. عورت کے لیے نکل آنا, گھر سے نکل آنا, پھر اس کے بعد کراٹے میں آ جانا, آپ اتنے سارے لوگوں کی اب موٹیویشن بن چکی ہیں, اسٹل ہمیں وہ چیلنجز کیوں فیس کرنے پڑ رہے ہیں جو ہم 20 سال پہلے فیس کرتے تھے؟ Well, Sophia, this is something according to our own mindset. We have to fight our own. We have to fight with us, with our own mindset, with our own family's mindset. بیکاز ہم فیملی سے ہی ہماری گروتھ ہوتی ہے, ہماری انڈرسٹینڈنگ فیملی کے اندر سے ہی بنتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نگیٹو سوچیں گے تو آپ کی جو تھاٹس ہے, آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ کی جو سوچ ہے وہ نگیٹو ہی آ جائے گی. اگر مجھے فیملی سے بیک گراؤنڈ میری اتنی, چلو آئی ہیو ٹو سے آئی ایم پریولیجڈ, آئی ایم ویری پریولیجڈ فرام فیملی الحمدللہ. کچھ لوگ نہیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم فائٹ کرو, تم نیگیٹو کرو, تم بس کہو کہ میں نے وہ کرنا ہے کہ انقلاب لانا ہے, یہ وہ میں نے بس اسٹینڈ لینا ہے, میں نے بھاگنا ہے, یہ لوگ میری ڈریمز پورا کرنے میں میری ہیلپ نہیں کر رہے. اس طرح نہیں ہوتا. نیگوشیٹ وتھ یور فیملی, ٹاک ٹو دیم, میک دیم انڈرسٹینڈ وٹ یو وانٹ. تو اس طرح نہیں ہوتا کہ تم فائٹ کرو, فائٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اوکے, شاہدہ کہتے ہیں پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, کھیلو گے کودو گے بنو گے خراب. سو شاہدہ کے کیس میں تو ایسا نہیں ہے, شاہدہ پڑھ بھی رہی ہے اور کھیل بھی رہی ہے. الحمدللہ. پڑھائی اور کھیل کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ ویل ہم اسپورٹس والوں کا سب سے مشکل کام یہی ہے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ پڑھائی سے بہت پیچھے ہے. ہاں یہ ہے,
100% میں سے میں کہوں گی 80%، چلو 70% ہے، بالکل ہے. کیوں؟ کیونکہ اسپورٹس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا فیم مل جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں بس میری لائف یہی ہے. اس میں بہت انجوائمنٹ ہے، اس میں بہت مزہ ہے، پیسہ ہے، اس میں بہت فیم ہے. تو لوگ ابھی آج کل کے جو لوگوں کے ہم مائنڈ سیٹ دیکھیں، خاص پر جینزیز کی، تو ان کا وہ فیم لے لو، شارٹ کٹ رستہ لے لو. There is no shortcut. Yes, there is no shortcut. There is no right person to the right place. Yes. بولو کیسے؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسٹڈی بھی ساتھ لے لیں اور اسپورٹس کو بھی ساتھ لے لیں. کیونکہ اگر آپ اسپورٹس میں آپ کو انجریز بہت آتی ہے، آپ کی مسل پول ہو جاتی ہے، آپ کی نیز انجریز آتی ہے، ویسٹ انجریز آتی ہے، بہت ساری انجریز آتے ہیں، تو آپ کو اگر نالج ہوگا تو آپ اس کو کریں گے ریکٹیفائی نا. آپ کی اس کی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی نا. آپ کو نالج ہی نہیں ہے، وہی دیسی ٹوٹکے جو ہم کرتے ہیں پیرنٹس سے، چلو ان کی ایکسپیرینس ہے لیکن ہم اپنا کرتے ہیں. لیکن ہر جگہ دیسی ٹوٹکے کام نہیں آتا. بالکل. آپ کو چاہیے کچھ نالج ہو جو اپڈیٹڈ نالج ہے، صحیح، آپ ان کے تھرو ہو جائے. ہماری پرشین میں ایک ورڈ ہے ہزارگی میں کہ میخائی رسوانش نہیں ہم رنگی زمانہ باش. کہتے ہیں کہ اگر آپ رسوا نہیں ہونا چاہتے تو زمانے کی اسٹائل سے ساتھ کے ساتھ اس طرح چلے. تو ہمارے لوگ اس طرح نہیں ہے، وہ بہت اسٹبرن ہے، کہتے ہیں بس جو ہے وہی ہے. We heard a lot about the Hazara community, particularly جب بھی اسلام آباد میں کوئی خبر آتی ہے وہ انفارچونیٹلی بری خبر ہوتی تھی. جب بھی ہمارے پاس ہزارہ سے آتی تھی، ایون میں جب سے جرنلزم میں آئی 2007-8 میں نے میڈیا جوائن کیا تھا ایز این اینکر، تب سے لے کر اب تک میں بہت سنتی رہی. مگر شروع میں جب بھی میرے پاس کوئی نام آتا تھا نا ہزارہ کا، تو مجھے ایسا لگتا تھا دے وڈ بی ویری سپریس پیپل، جن کو ابھرنے نہیں دے رہے، جن کو پروگریس نہیں کرنے دے رہے. اب کیا ابھی بھی ایسا ہے یا کچھ بہتری آنا شروع ہو گئی ہے؟ الحمدللہ صوفیہ، ہماری جو ہزارہ کمیونٹی ہے بہت ہی ڈیسنٹ، بہت انوسینٹ. نو ڈاؤٹ. ہمیں بہت سالوں میں ہمیں ٹارگیٹ کیا گیا، ہمیں بہت سارے کرائسس کا، بہت بم بلاسٹنگ کا ہمیں بہت فیس کرنا پڑا. لیکن پھر بھی ہم پروٹیسٹ کر لیتے ہیں، لیکن ہم کبھی حکومت کے خلاف نہیں گئے، ہم کبھی اپنی آرمی فوج کے خلاف نہیں گئے. بیکاز وی سے دے آر آور پروٹیکٹر، they are with us always, so they will protect us. چلو یہ ہوتا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں. So now find a solution for us and implement that. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا عام لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں ہے، یا ہم جیسی جو لڑکیاں ہیں، آپ جیسی جو لڑکیاں ہیں، ہمارا جس باہر نکلنا، اپنی سکسیس شو کر دینا آہستہ آہستہ لوگوں کو مولڈ کر رہا ہے؟ میں کہہ رہی ہوں صوفیہ کہ ہمیں چاہیے نا، ہم تو لیڈیز، چلو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لوگوں صرف موٹیویٹ کر سکتے ہیں. ٹرینڈ اے مدر، ٹرینڈ اے فیملی اینڈ اے سوسائٹی. We can, but sometimes there are too many people who don't listen to their mothers too. This is our motherland. Why people are doing so? Why we are not listening our motherland? بالکل ایسے ہی ہے. So there are some types of mindset, you can't change their mindset. اب بلوچستان بہت بڑا علاقہ ہے. Yes, no doubt. تو کوئٹہ سٹی جو ہے، ہماری جو اپنی کاسٹ کی لوگ ہیں وہ صرف کوئٹہ میں ہی بیسڈ ہے. کوئٹہ کے ہزارہ، ہماری دو ہی ایریا ہے، ایک ہزارہ ٹاؤن، ایک مری آباد. ہاں نہیں، ایک ہزارہ ٹاؤن، ایک مری آباد. کوئٹہ کی آبادی میں کہہ رہی ہیں. تو ہم صرف انہی دو علاقوں میں، جب ہمارے کچھ ٹارگیٹ ہوئے تھے تو ہمارے بیچ میں ایک رستہ آ رہا تھا، تو وہیں پہ جب ہم گزرتے تھے وہاں سے ہمیں ٹارگیٹ کیا جاتا تھا، اور ہم کلمہ پڑھ کے چاہتے تھے کہ آج اگر ہوا آج آخری دن ہے. لیکن ہم ڈرتے نہیں تھے، ہم اپنا کام کرتے تھے. ہمارا جو کام ہے، ہماری جو ٹریننگ ہے، جو بلاسٹ ہوا تھا 1500 پلس جو ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے اس میں، جس میں صرف سر نظر آ رہا تھا، صرف ہاتھ نظر آ رہے تھے. وہاں سے دیکھو، اگر ایک ہم تو بہت ینگ تھے اس ٹائم پہ، ہمارے لیے یہ بہت ہیوی ٹریجڈی تھا کہ ہم اس سے باہر نکلنے میں ہمارے پاس کتنا ٹراما ہوگا نا، کتنا ٹائم لگا ہوگا. ہماری سب کے گھر خراب ہوئے تھے، کھڑکی، دروازے. وہ تو الگ انسان کی کتنی، انسان کا کوئی جسم کا حصہ نہیں بچا تھا. I was shivering. میں اس وقت بھی میری ایسی کیفیت ہے. اسی وجہ سے تو دیکھو ہم وہ پھر بھی اس ٹراما سے ہم نکلے، ہم نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا. لیکن ہم انصاف چاہتے تھے. We want justice. جو جسٹس کس طرح ہوتا ہے؟ نیگوشیٹ وتھ ایچ ادر.
اب باقی جو بلوچستان کے لوگ ہیں, چلو میں نہیں کہہ رہی کہ بلوچستان بہت ہی اچھا اتنا ڈائنامک ہے. میں تو آپ صرف بلوچستان کی بات, مجھے نا میں بھی عمرے پہ تھی, مجھے وہاں پہ جب بلوچستان کے لوگ ملتے تھے نا, مجھے وہ اتنے اچھے لگتے تھے, مجھے وہ ہمیشہ اچھے لگتے ہیں. بہت اچھے ہیں, بہت ہی مطلب آپ کے ساتھ بہت مہمان نواز ہے. ایگزیکٹلی, بس ان کو انڈرسٹینڈنگ کا کہ ان کے ساتھ بیٹھو, نیگوشیٹ کرو. بٹ سم پیپل آر سو اسٹبرن, دے ڈونٹ وانٹ ٹو نیگوشیٹ بیکاز ادر پیپلز آر ڈسٹربنگ, ادر پیپلز آر کریٹنگ ہرڈلز. پتہ کریٹنگ ہرڈلز. ہمیں ایکچولی نہیں پتا نا کہ ہمارا دشمن کون ہے. پرابلم یہ ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں جو نیریٹو سیل کیا جا رہا ہے انفارچونیٹلی پاکستان میں, وہ بلوچوں کو وہ نیریٹو کون بتا رہا ہے. مطلب میں اکثر جب پولیٹیشینس کے ساتھ بیٹھتی ہوں نا بلوچستان کے, تو میں انہیں کہتی ہوں بھائی تم لوگ کون ہو یار, تم اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کچھ اور بات کرتے ہو, اور جب تم لوگ پبلک میں آتے ہو تو تم لوگ کچھ اور بات کرتے ہو. جب آپ کے ڈرائنگ روم میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے نا کہ پنجاب نے آپ کو کھا لیا ہے, جب آپ کے ڈرائنگ روم میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ شاید ہزارہ آپ کی جاب لے لیں, بھائی جو محنت کرے گا اس کو جاب ملے گی. آپ تو محنت بھی نہیں کر رہے, اوپر سے نخرے بھی کر رہے ہیں, اوپر سے کرپشن بھی کر رہے ہیں, اوپر سے آپ جابز ایسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن سے جو انفیئر مینز ہیں, آپ پیسے دے کے جابز لینا چاہتے ہیں. تو جو بندہ محنت کر رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں تو اپنی جگہ بنائے گا نا. اگر وہ گورنمنٹ میں نہیں بنا سکے گا تو ہی ول اور شی ول فائنڈ سم ادر پلیس, پرائیویٹ سیکٹر میں بنا لے گا. اور کچھ نہیں بھی ہوگا نا تو آئی مسٹ سے کہ وہ بندہ اپنی جگہ کسی نہ کسی گیم میں بنا لے گا, کسی اسپورٹس میں چلا جائے گا. آپ کی ہیلدی اپارچونیٹی, مطلب ٹیلنٹ دیکھو, ایبلٹی ہر کسی میں ہے, بس اس کو ابھارنے کے لیے, باہر نکالنے کے لیے آپ کو نا کسی کی موٹیویشن چاہیے. بالکل, ہر فیملی میں ایک ایسا بندہ ہے جو آپ کی موٹیویشن بھی بنتی ہے, اور کوئی کوئی ڈی موٹیویشنز بھی بنتا ہے, کوئی جنزی بھی آ جاتے ہیں گھر میں. آپ کو چاہیے نا, بس میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ شارٹ کٹ کا جو راستہ ہے وہ بہت غلط ہے. جو آج کل کی جو بچوں میں, جو جینزیز میں ہے, وہ مجھے ہمیشہ یہ پوچھتے رہتے ہیں. آف کورس آئی ایم آلسو کمنگ ان جینزیز, بٹ آئی ایم ویری گڈ جینزی. لیکن یہ ہے نا, ایز اے اسپورٹس گرل آئی ول آلویز, آئی ایم سو پریولیجڈ ان دس کیس, کیونکہ مجھ سے ہر بار یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی بلوچستان گورنمنٹ, آپ کی جو بلوچستان کور کمانڈر ہے, آپ کو سپورٹ کرتے ہیں نہیں. لیکن الحمدللہ صوفیہ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کیمرے کے سامنے میں ان کی آن اسکرین تعریف کروں, نہیں, مجھے بہت پریولیج ہے اس چیز میں کہ مجھے اور میری چھوٹی بہن کو ہمیشہ یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں, ہمیشہ ہر پلیٹ فارم میں. جب سے میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر میں نے یہ چیز مجھے چاہیے, تو انہوں نے مجھے دیا ہے, سپورٹ کیا, چاہے وہ ایز اے انٹرنیشنل ٹور ہو, چاہے کھیلنے کے لیے, چاہے ایوارڈ کے لیے, یا چاہے مجھے کوئی اکیڈمی میں یا کچھ بھی اس طرح کا ہو نا, تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. یہ میں آن اسکرین نہیں کہہ رہی. ہاں, بہت سارے ایسے پلیئر ہیں جن کو اسپانسرشپ نہیں ملتا, جن کو سپورٹ نہیں ملتا, ان کی گورنمنٹ سے, ان کے بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس, ان کی فیملی سے بھی ان کو فائنینشیل ایشوز ہے. تو الحمدللہ میں فیملی سے بھی بہت پریولیجڈ ہوں, گورنمنٹ سے بھی بہت پریولیج ہوں. ماشاءاللہ بلوچستان گرل, آئی ایم ہزارہ گرل پلس بلوچستان کی بیٹی. واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بلوچستان کی وہ بیٹی یقیناً کچھ چیلنجز بھی فیس کرتی ہوگی. مجھے اسلام آباد میں اکثر کہتی ہوں, اپنے ہر پوڈ کاسٹ میں کہتی ہوں, کوئی کہتے ہیں نا کہ چیلنجز نہیں ہیں, تو میں کہتی ہوں نو, یو ہیو نو آئیڈیا. میں جس چیز سے لڑ رہی ہوں گی, میں جیسے لڑ کے آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں, وہ بہت مختلف ہو سکتا ہے آپ سوچ بھی نہ سکتے ہو کہ صوفیہ کے چیلنجز کیا ہیں. آپ کو تو صوفیہ وہ والی نظر آ رہی ہے نا جو کیمرے پہ بیٹھی ہوئی ہے, اس کے پیچھے اس کی کیا اسٹرگل ہے, یو ڈونٹ نو. سو اسٹرگل کیا تھی؟ پیرنٹس کی سپورٹ آپ کو مل گئی, سوسائٹی کی طرف سے اوبویسلی چیلنج ہوگا. کوئٹہ جیسی سوسائٹی بلوچستان میں بہت مشکل ہے, پھر ہزارہ سے ہوتے ہوئے اور مشکل ہے. تو میرا یہ تھا کہ جب میں نے کراٹے جوائن کی تو بہت سارے, آپ کو میں نے بتایا کہ فیملی ایشوز آئے, ریلیٹیو کی طرف سے, نیبر کی طرف سے, بابا کو ہمارے آتے تھے. تو میں چھوٹی تھی, میں جو کراٹے سوٹ ہے وہ پہن کے جاتی تھی اکیڈمی میں, مجھے شوق تھا. تو میں رستے میں جو مجھے کلب میں مجھے سکھایا جاتا ہے, جیسے اسکول میں کسی سبجیکٹ کو آپ کو الف بے, تو وہ میں رستے میں پورا پڑھ کے آتی تھی نا الف بے.
تو کراٹے اکیڈمی میں بھی مجھے جب میری ٹیچر کا نام ہے سینسی غلام علی اور میں ہزارہ شفتخان کراٹے اکیڈمی سے ہی بلانگ کرتی ہوں. صحیح. کوئٹہ بلوچستان میں ہے اور ہزارہ ٹاؤن میں ہے. ہماری ٹیچر کا جو فیچر ہے بالکل جاپنیز ہے, اس کی باڈی لینگویج, اس کا جو اسٹائل ہے, فیس فیچر پورا جاپنیز ہے. ہم تو ویسے بھی چائنیز دکھتے ہیں نا, ہماری تھوڑے چائنیز دکھتے ہو, تھوڑے تاجک دکھتے ہو, یہی ہے ہماری جو ہے کچھ خوبصورتی. ہاں یہی خوبصورتی ہے ہماری. اور ہماری جو نسل ہے, مجھ سے کچھ لوگ ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ ویسے مارشل آرٹس کیوں چوز کرتے ہو, کیونکہ ہم جنگجو ہے, ہماری جو ہسٹری ہے اس طرح ہے. ہمارے نا آپ کی اب ہماری ٹاؤن میں آ جائیں گے نا, آپ کو ساری گرلس چاہے باکسنگ ہو, کراٹے میں ہو, ٹیکوانڈو میں ہے, وشو میں ہو, آپ کو اسی گیموں میں ملیں گے, مارشل آرٹس میں ملیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہزارہ کی لڑکیاں ہیں وہ نسل در نسل ایسی گیمز کھیلتی رہی ہیں. کرتی ہے. لیکن ہماری جو ماشاء اللہ ہماری جو, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اپنی کلب کی تعریف اپنے مطلب آن اسکرین اپنی منہ سے کرو نا, لیکن مسئلہ یہ ہے نا صوفیہ, نہیں سب کو پتہ ہے کہ ہمارے جو کلب میں ہزارہ شفتخان کراٹے ہے, سی ایم بلوچستان خود آئے ویلکم کرنے کے لیے کہ یہ یہاں سے ٹاپ ایتھلیٹ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے گئے ہیں. اور ہمارے کلب سے 10+ جو ہے گولڈ میڈلسٹ ہے انٹرنیشنلی, کہ 15+ ہیں, وہ ہمیشہ بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں چاہے ہر کنٹری میں ہو, اور گولڈ لے کر آتے ہیں. واو. اور یہ آپ دیکھو پورے پاکستان میں سے 15 اگر صرف ہمارے کلب سے نکلے تو آپ اوکے کیا جج کریں گے؟ پورے پاکستان سے کتنے لوگ نارملی ہر سال گیمز میں ایڈ آن ہو رہے ہیں؟ یہ اس طرح ہے نا صوفیہ, جب پاکستان میں نا گیمز کی بہت اہمیت ہوتی ہے, ہوتی تھی, چلو ہوتی ہے, وہ مجھے اتنا وہ نہیں ہے, چلو کیونکہ آئی ایم اے اسپورٹس گرل, سو آئی ول اپریشیٹ مائی اون گیم, بیکاز نمک حرامی نہیں کرنا, جس کاتے سے بھی کھاتی ہو. کیا ابھی بھی ہوتی ہے؟ چلو گیمز کی بہت اہمیت تھی, ہاں ابھی کچھ سالوں میں بہت کم ہو گئی ہے, بہت کم پارٹیسپیشن بہت کم ہو گئی ہے, ایتھلیٹس کو سپورٹ کرنے میں, انٹرنیشنل ٹور دینے میں بہت کم ہو گئی ہے. جو ایتھلیٹ کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کھیلے, تبھی اس میں موٹیویشن آئی, تبھی اس میں جو اس کی کمی ہے, جو اس کا خوف ہے وہ ختم ہو جائے. کس طرح ختم ہوگی کہ آپ ہر گیم میں پارٹیسپیٹ کریں, ہر گیم میں آپ اپنی ٹیلنٹ دکھائیں. آپ بس اس کو نا سالوں میں 2 سالوں 5 سالوں میں ایک دفعہ اس کو انٹرنیشنل ٹور دیتے, اور وہ بھی یہ چاہتے ہو کہ گولڈ لے کر آئے. اور پاکستان میں برونز اور سلور کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی صوفیہ, ہمیں بالکل نہیں پسند ہے, ہمیں صرف سونا چاہیے چمکدار والا. تو پھر شکر کرے ہم ہیرا نہیں مانگ رہے, ہم کہیں گے ہمارے ہر اسپورٹس کو ہم نے اس کو بھیجا ہے پاکستان سے وائرس, تو اسے ہیرا لے کر آنا چاہیے تھا. تو اسی وجہ سے تو پاکستان کی جو ہر ایتھلیٹس کا خواب ہے کہ وہ پاکستان کلر پہنے. آج میں تو آپ کی شو میں نے نہیں پہنی اپنا کوٹ, لیکن ہاں آئی نو, میں نے آپ کو جب بھی دیکھا ہے ٹیلی ویژن چینلز پہ, جب بھی میری آپ سے ملاقات ہوئی, ہماری لاسٹ ملاقات میرا خیال ہے پریزیڈنٹ سے آپ مل کر آئی تھی, اس کے بعد ہوئی تھی, تو اس وقت بھی اس دن بھی آپ یونیفارم میں صوفیہ. تو ہماری یہ ہوتا ہے کہ اس کلر کے لیے ہم بہت لڑتے ہیں, اور جو بیجز ہمارے یہاں پہ لگے ہوتے ہیں وہ بیجز کوئی عام بیجز نہیں ہوتا. آپ ہر ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور آپ ایکسچینج کرتے ہیں, جیسے ہم نمبر ایکسچینج کرتے ہیں, ہم بیجز ایکسچینج کرتے ہیں. تو یہ ایک آنر ہوتا ہے, وہ ہر پلیئر کو نہیں ہوتا. یہ ہر پلیئر کی خواب ہوتی ہے کہ پاکستان کو جا کے ایک اسٹرینجر ملک میں آپ پاکستان کا نام روشن کرو, آپ اس کا جھنڈا سب سے اوپر لہراؤ اور اس کا ترانہ بجاؤ, اور سب اسٹرینجر کے سامنے ان کو کھڑا کرواؤ اپنی ہی اینتھم پہ, پاک سرزمین شاد باد. دیکھو یہ جب پڑھا جاتا ہے نا, تو دیکھو آپ کی جو دل کی وہ ہے نا, وہ دعا نکلتی کہ دیکھو اللہ نے تمہاری محنت کا پل دے دیا تمہیں. ایسے بہت سارے ایونٹ ہیں, یہ میں نہیں کہتی کہ ہم ہارتے نہیں ہیں, ہم ہارتے بھی ہیں, ہار کے ہی تو بندے کو جیت کا مزہ آ جاتا ہے. 16 دفعہ آپ انبیٹن رہی, ٹھیک ہے, کبھی نہیں ہاری, کنزیکٹیو آپ کے پاس ٹائٹلز ہیں. ہاؤ, کیسے کر لیا آپ نے یہ تو ایزی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کراٹے بہت ہارڈ گیم ہے. ہاں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بائی فیچر جو آپ کی باڈی جسچر ہے, آپ کراٹے لڑکی دکھتی ہی نہیں ہو. میں نے کہا یہ تو میں تو ویسے بھی لڑکی دکھتی ہوں, جو آپ گھر کے کپڑوں میں دیکھیں گے تو میں لڑکی ہی لگوں گی. ہماری کراٹے سوٹ میں آپ دیکھیں گے میں لڑکی نہیں دکھتی, میں لڑکا ہی دکھتی ہوں سب کو. تو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے باقاعدہ, جو ہماری جو کلیگس ہیں, آپ بے شک ان سے پوچھ لے کہ ہم لڑکوں کے ساتھ ٹریننگ کرتے ہیں. خاص پر میں تو لڑکوں کے ساتھ ہی ٹریننگ ہے, میری کوئی ڈفرینشیٹ نہیں تھی یہ لڑکا ہے لڑکی ہے. دیکھیں میرے خیال سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ جینڈر سیگریگیشنز کے ساتھ کام ہی نہیں کر سکتے, اور گیمز بھی ویسے ہی ہوتی ہیں. سو جو
آپ مجھے بتائیں کہ 16 دفعہ کیسے آپ انبیٹن رہی؟ ہو آر دا پلیئر، اور وہ کیوں ہار جاتے تھے ہر بار آپ سے؟ یہی مسئلہ، یہی تو میں کہنے والی تھی کہ ہم جب ٹریننگ کرتے ہیں لڑکوں کے ساتھ تو ہم لڑکا ہی بن جاتے ہیں. ہم اس طرح نہیں ہے کہ ہم لڑکی بن جائے اور ہار جائیں. ہمیں اتنی انجریز آتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ خیر یہ انجریز، خاص پر کمپٹیشن کے 2 دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے آپ کو پوری باڈی میں درد ہوتی ہے، آپ کو نا کرامپس پڑ گئے، کرامپس پڑ گئے، یہ کیونکہ آپ کی وہ اندر کی جو ہیزیٹیشن ہے، وہ خوف ہے، وہ آپ کو نا بار بار آ جاتے کہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، لوگوں کے سامنے کیا ہوگا، اس طرح ہوتا. یہ نہیں ہے کہ میں ہاری نہیں ہوں، میں بہت ہاری ہوں، میں بھی ہاری بھی ہوں، لیکن ہاں نیشنل لیول پہ میں ان بیٹن ہوں. ابھی تک کسی نے مجھے نہیں ہرایا. ہاں میں پیچھے خود ہٹی ہوں کیونکہ میں نے کہا بریک لے لوں. کیوں؟ کیونکہ آئی پریفر مائی اسٹڈیز ٹو ود دی اسپورٹس. یس. اب ہم دوبارہ اپنے واپس جا رہے تھے، تو آپ ایم فل کر رہی ہیں؟ میں نے ایم فل کر لی ہے، میری تھیسس کمپلیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ. ماشاء بس اب اللہ. میں نے ڈگری کے لیے اپلائی کی ہے، بس آپ دعا کریں میری ڈگری آ جائے اپنی ہی فیلڈ میں. جو میں پریکٹیکل کر رہی وہی میں نے کہا تھیوری بیس بھی کر لوں، کیونکہ جو انجریز مجھے آتی ہے وہ کیوں آتی ہے. لیٹ می سرچ اباؤٹ اٹ، لیٹ می نو what is this that I have to prevent this kinds of exercises and when I got injuries in training sessions. تو اسی وجہ سے میں ٹریننگ کرتی تھی، میں ہاری بھی ہوں. میں نے نیشنل لیول پہ بیک ٹو بیک، میں نے آرمی کو، جو ہماری آرمی کی ایتھلیٹس ہوتی، میری خود چھوٹی بہن آرمی کی ایتھلیٹ ہے، پاکستان آرمی کے لیے کھیلتی ہیں. میرے ہسبینڈ آرمی کی طرف سے کھیلتے تھے. آئی ایم اے میرڈ گرل الحمدللہ. ابھی میں نے آپ سے یہ سوال کرنا ہے، ابھی نہیں ڈسکلوز کرنا تھا آپ نے، لیکن اب آپ نے کر دیا ہے تو لیٹس گو ٹورڈز دیٹ. شادی کرنا مشکل ہے ایز اے اسپورٹس گرل اور نہیں؟ پاکستان میں تو ویسے کسی بھی لڑکی کو جو کام کرتی ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، لیکن ایک کھیلنے والی لڑکی، اور جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ لڑکوں کے ساتھ کھیلتی ہیں، ڈفرینسیشن نہیں ہے، چیلنج کیا آتا ہے؟ گھر سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی؟ الحمدللہ میں کہہ رہی ہوں نا، آئی ایم اے پریویلیجڈ چائلڈ آف اللہ. الحمدللہ. مجھے ہسبینڈ کی طرف سے بہت سپورٹ ہے. جس طرح میرے بابا نے مجھے سپورٹ کیا اسی طرح میرے ہسبینڈ مجھے سپورٹ. یہ نہیں کہ میں اس کی بٹرنگ کروں، میرے ہسبینڈ بہت سپورٹیو ہے ماشاء اللہ. کبھی اس نے مجھے یہ نہیں کہا ہے شاہدہ کہ تم اس لڑکی کے ساتھ ٹریننگ نہیں کر. ہاں کچھ لمیٹیشنس ہوتی ہے، وہ مجھے خود خیال کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر میں 1000 مردوں میں بھی جاؤں، میرے ہسبینڈ کو اتنا بلیو ہے مائی وائف از مائی وائف. ظاہر سی بات ہے. اس کو اتنا بھروسہ ہے کہ میری وائف سب کو ہٹ کے جیتے گی اور آگے جائے گی. اوکے. آپ کے ہسبینڈ بھی اسپورٹس پرسن ہیں؟ یس. کراٹے کھیلتے ہیں؟ کراٹے کھیلتے ہیں. لڑتے ہیں آپ لوگ؟ لڑتے تو ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے لڑکی کی جتنی بھی پاور ہوگی، زبان ہی تو پاور ہے ہماری. نہیں، I doesn't mean کہ زبان سے لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے ہیں، مطلب آپ لوگ گھر میں کراٹے لڑتے ہیں؟ نہیں، ہاں مذاق میں لڑتے ہیں، ہم پنجہ کرتے ہیں، لیکن اس طرح ہے کہ ہاں کچھ الحمدللہ اللہ نے مردوں کو کچھ الگ اسٹرانگ بنایا ہے، تو آپ جتنا بھی پاورفل ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ بیچارے کبھی کبھار مجھ سے ہار جاتے، کہتے کہ یہ خوش ہو جائے. لیکن سپورٹیو ہے، بہت سپورٹیو ہے. میرے بابا بہت سپورٹیو ہے، میرے ہسبینڈ بہت سپورٹیو، میرے سسرال والے سارے سپورٹیو ہیں. وہ مجھے اب میری اسٹڈی پہ دیکھو، آفٹر میرج میری اسٹڈی ہو گئی ہے. میں نے ایم فل کیوں کہا، میرے ہسبینڈ نے کہا شاہدہ کھیل اس طرح ہے کہ تم بندہ انجری، کچھ سیور انجریز آتی ہے بندے کی جو آپ نہیں کھیل سکتے آگے. کچھ ایسے اسپورٹ آ جاتے، لیولز آ جاتے آپ کی لائف میں کہ آپ اولڈ بھی ہو جاتے اور آپ کھیل نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ کیا آپ کو سب سے بینیفیشیل لگتا ہے؟ آپ کی ڈگری. سو میں نے یہ سوچا کہ میں اسپورٹس تو کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ کھیل رہی ہوں، میں کیوں نہ اپنی تھوڑی سی بریک لے لوں. اور میں نے جو اچیو کرنا تھا وہ تو میں نے اچیو کر لیا. میرے بعد جو ایتھلیٹس آ رہے ہیں، جو ینگ ایتھلیٹس آ رہے ہیں، ہاں مجھے پتہ ہے ان کی خواہش ہے کہ شاہدہ باجی ہٹ جائے تاکہ ہم آگے آئے. یہ تو ان کو چاہیے کہ وہ خود پاور لگائے، وہ خود زور لگائے کہ ہم شاہدہ کو جیتے. ہاں ہم شاہدہ کو ہرا دیں، خود سے پیچھے ہو جائے اور خود پیچھے ہو جائے. لیکن ان کے لیے بھی یہ پریولیج ہے کہ میں خود ہٹ گئی، کیوں اسٹڈی میرے سامنے آئی. کیونکہ میں نے سوچا کہ آئی ایم ینگ سو آئی ہیو ٹو اسٹڈی، بیکاز میرا مائنڈ بھی ینگ ہوگا تو میں پڑھ بھی سکتی ہوں، ساتھ ساتھ ایکسرسائزز بھی کر سکتی ہوں اور میں ایبزارب بھی کر سکتی ہوں جو چیزیں میں نے کرنی ہے.
لیکن کچھ لوگوں کا جو نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ تو چینج نہیں کر سکتے ہیں, کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور میں ان کا مائنڈ سیٹ میں چینج کرنا بھی نہیں چاہتی. جو اللہ نے جو مجھے ایبلٹی دی ہے وہ تو میں کروں گی, وہ تو مجھے کسی کی پرمیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو میرے ساتھ ہے, جن سے میں نے پرمیشن لینی ہے, وہ تو میرے ساتھ ہے, دے آر مائی سپورٹ سسٹم. سو آئی ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. پاکستان میں کیونکہ جب میں خود کسی سے ملتی ہوں اور لڑکیاں مجھے بتاتی ہیں یہ دس چیلنج, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, ہسبینڈ یہ کہتا ہے کام کیسے کروں, سو یہ سارے ہرڈلز الحمدللہ آپ کی لائف میں نہیں ہیں. اب آپ کو آگے بڑھنے کے ہر طرح سے موقع بھی مل رہے ہیں. وٹ یو ڈریم آف دا نیکسٹ جنریشن؟ میری جو نیکسٹ جنریشن کی جو میری اپنی ڈریم ہے, میں چاہتی ہوں کہ یہ لوگ شارٹ کٹ رستہ انتخاب نہ کریں. میری جو سب سے ان سے ریکویسٹ ہے نا, کیونکہ ہماری جو بچے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہم جلدی اوپر آ جائیں, ہم جلدی شاہدہ بن جائیں. There is no shortcut. ہاں, نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. آپ کی شارٹ کٹ میں آپ جلدی گر بھی سکتے ہیں. آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ آپ ہر لیول کا مزہ لے لیں. ہر اسٹیپ کا, آپ اسٹیئرس چڑھتے ہیں نا, تو ہر اسٹیئرس کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے. میں نے فرسٹ اسٹیپ لی, مجھے پتہ چلا کہ کتنے ہرڈلز ہے, کتنی انجریز ہے. جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں نا, اسکواٹس لگاتے ہیں, جب نماز کے لیے جاتے ہیں نیچے کتنا درد ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ ایکسرسائز تو یہ ایکسرسائز ہوتے ہیں نا. میں ہائکنگ کرتی ہوں نا روٹین میں, تو جب بہت دن ہو جاتے ہیں, جیسے اب مجھے بہت دن ہو چکے ہیں ہائکنگ کیے ہوئے, سو وین ایور آئی ول اسٹارٹ اٹ اگین, تو 5-6 دن تک اتنے شدید کرامپس پڑتے ہیں کہ چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا. تو ایسے یقیناً آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. ہماری ٹریننگ تو بہت ہارڈ ہے. وہ جو ہارڈ ٹریننگ ہے اس کو کیسے ڈیل کرتی ہیں؟ ہماری ہارڈ ٹریننگ اس طرح ہوتی ہے کہ ہم صوفیہ 3 ٹائم ٹریننگ کرتے تھے. لاہور کی گرمی میں قذافی اسٹیڈیم میں, صبح شام دوپہر, صبح دوپہر شام, صبح دوپہر شام, ہم اس طرح ٹریننگ کرتے تھے. ہمیں ریسٹ کا ٹائم صرف ہمیں 2 گھنٹے ملتا تھا, جو ہم اتنے ہماری باڈی میں جو ہم کھیلنے کودنے میں اور باتوں میں لگا دیتے تھے. ہماری باڈی میں اتنی درد تھی کہ ہم سو بھی نہیں سکتے تھے. کچھ لوگوں کی یہ ہے کہ باڈی میں درد ہو اور وہ تکے وہ ٹائرڈ ہو تو سو جاتے ہیں, لیکن میرا کیا سین ہے, میری باڈی تکی ہو, میری باڈی کو ریلیکس نہ, میری باڈی ریلیکس نہ ہو, میرا پیلو چینج ہو جائے, میں سو ہی نہیں پاتی. اوکے, آپ انٹرنیشنل جب آپ ٹور کرتی ہیں, اپنے گھر سے باہر ہوتی ہیں, اپنا تکیہ ساتھ لے کے جاتی ہیں؟ ایگزیکٹلی دیٹ سیم تھنگ آئی وانٹڈ ٹو سے. میری ساری فرینڈس کو پتہ ہے کہ میں آئی ایم اے پیلو لور آف مائی پیلو, کہ میں بغیر اپنے پیلو کے نا میں کہیں سو بھی نہیں پاتی. میں کسی اور جگہ پہ جاتی ہوں تو مجھے ایک وہ ہے نا کہ مجھے انسانوں سے اتنا ڈر نہیں لگتا, پتہ نہیں میری اپنی وہم ہے. پیلو آپ کو سپورٹ کرتا ہے؟ پیلو مجھے سپورٹ کرتا ہے. رات کو میری 2 فرینڈس تھے, تو میں ان کا یہاں پہ, میری 2 فرینڈس ہوتے تھے جو ہمیشہ میری کراٹے لائف میں میرے ساتھ تھی, تو ان کو میں ایک سائڈ, ایک لیفٹ پہ ایک رائٹ پہ سو, میں درمیان میں سوتی, کیونکہ میں بہت پتہ نہیں اس ٹائم پہ مجھے انسان سے نہیں, اس طرح کے وہ وہم ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کو کھڑکی سے منہ لگا کے دیکھ رہا ہے. تو میں سوتی تھی نا, تو ان کے ہاتھ پکڑ کے سوتی تھی نا. ابھی بھی اس طرح ہوں, چھوٹے بچوں کی طرح, لیکن چلو خیر, وہ ہر کسی کا ایک اپنا پرسنل لائف ہے, تو وہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتی. تو اس طرح ہوتا تھا کہ وہ پیلو جب میری چینج ہو جاتی تھی تو میں سو ہی نہیں پاتی. تو اب آپ اپنا پلو ہر جگہ اپنے ساتھ لے کے جاتی ہیں. امیجن شاہدہ از گوئنگ برطانیہ, اور برطانیہ جاتے ہوئے اس کے بیگ پیک اس کا تکیہ ہے. میں نے چینج کیا تھوڑا اپنے آپ کو, کیونکہ مجھے بہت سارے آئے تھے اس طرح کی ریکمنڈیشنز میری فیملی سے بھی اور میرے فرینڈ سے بھی, کہ تھوڑا کوشش کرو, کیا پتہ ہو جائے نا. میں نے کوشش کرنا, ہاں کہتے ہیں یہ ساری چیزیں impossible is that I'm possible, why I have not to try it. So I said let's try it. شاہدہ, میں نے ٹرائی کی ہے. میں ابھی لنڈن گئی, میں چائنا گئی, میں اذربائیجان گئی, میں بغیر پیلو کی گئی تھی, لیکن وہاں اچھے تکیے ہوں گے. ہاں, تکیے ان کے اچھے تھے, تو میں سو گئی. کہ سب سے زیادہ یادگار جرنی کون سی تھی؟ میرا جو سب سے یادگار ہے صوفیہ, ابھی تک میں یاد کروں, جس سے میں بہت فیمس ہوئی, جو میں پاکستان کی بیٹی بنی, بلوچستان کی بیٹی بنی, وہ ہے میرا انٹرنیشنل ساؤتھ ایشین گیم جو نیپال میں ہوا تھا, کٹمنڈو نیپال میں, جہاں پہ ہم صرف 7 پاکستانی تھے اور باقی سارے نیپالینس تھے. وہ تو میں نے باقی ساؤتھ ایشین کنٹریز کو تو ہرا دیا نا. میرا فائنل جو تھا وہ نیپالی کے ساتھ تھا, تو نیپالی کے ساتھ انڈیا کو تو میں نے کب کا ہرایا تھا, وہ تو لاسٹ میں میرے ساتھ نیپال آئی تھی. تو سوچو, نیپال کے سارے گراؤنڈ نیپال کے تھے, اور ایتھلیٹ بھی فائنل میرا نیپالی کے ساتھ تھا. ایک
7 बंदों की पाकिस्तानी क्या कह रही है, माशाल्लाह शाहिदा माशाल्लाह, बस वही माशाल्लाह। 7 बंदों की आवाज है ना, So, मेरी obviously वो motivation 7 बनी है। लोगों की आवाज थी। हाँ, मैं इतनी थकी थी। नेशनल गेम्स था जो पेशावर में था, जो बार बार पोस्टपोन हो रहा था किसी प्रोटेस्ट की, ताहिर कादरी था, आई डोंट नो व्हाट इज हिज नेम, आई जस्ट चलते रहते हैं हमारे मुल्क में। तो वो बार बार डिले हो रहा था, उसकी वजह से हमारा नेशनल गेम्स बार बार पोस्टपोन, वो 6 मंथ पोस्टपोन हुआ। हम पेशावर में स्टे हमारी थी बार बार उसी में, तो मेरी लेग इंजरीज आई गाड़ी इसके ऊपर, फिर भी मैं ट्रेनिंग करती थी। फिर उसके बाद साउथ एशियन गेम्स अनाउंस हुआ, फिर हम सर्व गेम 2024 yes. no it's 2014 हाँ, तो फिर हम वहाँ से हम आए, शावर से हम कोयटा आए, कोयटा से फिर हम लाहौर गए। ये ट्रैवल जो है ना आपको ना, और वेदर एक्सचेंज जो होता है ना, तो ये और सिटी टू सिटी आपके ना तबीयत भी चेंज होता है, आब हवा भी चेंज होती है। तो इस तरह मुझे फ्लू हुआ और मेरी पूरी बॉडी में फीवर थी, तो मुझे इतनी थकावट फील हो रही थी। बस मैंने कहा या अल्लाह, बस मेरे सब्र का पल और मेहनत का पल आप दे दे। मैंने इतनी इबादत की, मैंने अल्लाह से इतना रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा इतनी मेहनत में मैंने की, हम सुबह दोपहर शाम मेहनत करते थे। मैंने कहा बस ये मेरे सिला का टाइम है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बॉडी में एनर्जी डाल दे। सूफिया तुम्हारी सोच है। एयरपोर्ट में, सिंगापुर एयरपोर्ट में मैं वेट भी कम कर रही थी। पाकिस्तान में एक ये सबसे वीकनेस है कि आपको ना एज अ एथलीट, आप पूरे एथलीट को नहीं लेकर जाते हैं। बिल्कुल, आप एक एथलीट से 4 काम करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 4 बंदे जा रहे हैं, आप उससे 4 इवेंट करवाओगे। आप उससे इंडिविजुअल खाता कह रही है, वैसे भी तो लेकर जाऊंगी, इंडिविजुअल काता भी से करवाओ, ग्रुप काता भी से करवाओ। 45 kg में इसका मेरा वेट चलो 45 है, तो मैं इससे 45 की फाइट भी करवाऊंगी और ग्रुप फाइट भी इसको डाल दूंगी। मतलब ये सारे इवेंट बेसिकली अकॉर्डिंग टू रूल हर बंदे का अलग अलग रूल, लेकिन ये कहते हैं ये तो लेकर जा रही हो, इसको डाल दो इसमें। खाना पूरी सेविंग। यस, एक तो मैं काता प्लेयर हूँ। काता प्लेयर को चाहे वो स्ट्रॉन्ग चीज़ें का है, वो उसकी ताइज पे है सारा। हमारी कराटे सिर्फ ताइज पे है, मतलब पंच और किक दोनों है, लेकिन काता की जो है वो सारा ताइज पे है। अगर सिर्फ ग्राउंड में एक आप है, बाकी सारे जो अवाम है बाहर के है, और वो भी और नेपाली या इंडियंस। रेफरी सामने बैठते हैं, आप पूरी ग्राउंड में सिर्फ आप है, वो भी ऊपर होता है हमारा जो वो ग्राउंड है। तो हम उससे खेलते हैं। अगर हम छोटे से भी, मेरा फुट स्टेप रहा इधर से इधर हो जाए, मैं हार गई। हाँ, मतलब मैं इधर बैलेंस करूं, बस इधर ही बैलेंस करूं, अगर ये गलती से इधर हुआ, मैं हार गई। तो सोचो मेरी ताइज तो बहुत मजबूत होनी चाहिए ना। तो उन्होंने मुझसे वेट भी कम करवाया। तो मैं सिंगापुर एयरपोर्ट में मैं चुपके चुपके जाके वॉशरूम में खाती थी, और मेरे फ्रेंड्स कहते थे तू कैसी खाती है, तुम्हारा वेट कम नहीं हो रहा। मैंने कहा मेरा जो सबसे मेरा खुद का मेन जो पर्पस है वही खाता है ना। मैंने कहा मेरी काता खराब ना हो जाए, बेशक फाइट अगर कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा काता गोल्ड ना चली जाए। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम गए वहाँ पे, जिस दिन पहुँचे उसी दिन वेटिंग था। मैं नहाई भी थी। जब बॉडी गीली हो जाती है और बाल तो वेट कुछ ज्यादा बढ़ थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है। तो मेरा वेट ज्यादा था, तो डॉक्टर जो रेफरी था, जो कोच, उसने मुझे कहा कि जाओ तुम्हारे पास 5 मिनट है, वजन कम करके। मैं रनिंग मशीन में ऐसे रनिंग करके उल्टा और गीली हो गई। ओके, अब मैं कह रही हूँ, अब शुक्र है मैं थोड़ा गई, मैंने बॉडी क्लीन की टॉवल से, तो मैं गई, मेरा वेट बराबर था, पॉइंट का मार्जिन था मेरे पास, लेकिन चलो हो गया। अब मेरी पूरी बॉडी में शिवरिंग हो रही थी, क्योंकि मैंने खाया बुखार था, खाना नहीं खाया हुआ था, एक्सरसाइज भी की थी। चलो अब कल मैच था मेरा। मैं पूरी रात नहीं सोई, क्योंकि उस डर से कि क्या होगा, किस तरह होगा, ये वो। तो पहले था लड़कों का अनाउंसमेंट, ये हुआ कि लड़कों का होगा। अचानक से उन्होंने अनाउंस किया कि लड़कियों का होगा। ओह, फहमीदा मिर्जा आई, मेरी बेटी, ओपनिंग है, तुमसे हमने स्टार्ट लेनी है, हमें गोल्ड चाहिए। एक और प्रेशर मुझ पे कि ओपनिंग तुमसे हमने करनी है, हमें गोल्ड चाहिए ताकि एंड तक हमारी गोल्ड आ जाए। अब मुझे इतनी टेंशन थी कि यार गोल्ड दे दे प्लीज, मैं मेहनत करूंगी, अपना 100% दूंगी, बस गोल्ड आपने देना है मुझे। ओके। अब मैं मैदान में गई, मैंने राइट फुट स्टेप लिया, मैंने कहा या अल्लाह, सलावात पढ़ी, मैंने कहा या अली मुश्किल कुशा मेरी मदद फरमा। फिर मैं गई ग्राउंड में, मैंने कहा कि बस तू मेरी इज्जत रख ले। कि सोफिया तुम्हारी सोच है। मेरी फ्रेंड्स कह रही थी पता नहीं तू उछल उछल के खाता कर रही थी, ऐसे माशाल्लाह तुम पावरफुल बनी थी जैसे कि वो स्पाइडर मैन टाइप। मैंने कहा बस अल्लाह का दिया हुआ। हमारी स्पाइडर सुपर वुमन जो है माशाल्लाह, ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस था दैट वाज टर्न द लाइफ का स्टाइल ही चेंज हो गया उस इवेंट के बाद? कुछ ऐसा हुआ होगा ना कभी ना कभी जिंदगी में।
anyone, जिससे आपको लगता है कि यस अब आपकी सोच चेंज हो गई है, मेंटालिटी चेंज हो गई है, यू विल डू द डिफरेंट थिंग्स नाउ? हमारी पता है क्या है, चलो मेरी जो पूरी लाइफ है ना, मैं ये कहूँगी कि मैं कोयटा में कम, मैं कोयटा और बलूचिस्तान की बेटी हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं कोयटा में बहुत कम रही हूँ क्योंकि हम स्पोर्ट्स पर्सन, हमारे कैंप्स बहुत लगते हैं, ट्रैवल्स हम इस्लामाबाद में, मैं ज़्यादा लाहौर की बेटी थी ज़्यादा, क्योंकि हम कज़ाफ़ी स्टेडियम में हमने बहुत कैंप्स अटेंड किए हैं। आप तो पाकिस्तान की बेटी हैं। हाँ ऑफ कोर्स। फिर हम इस्लामाबाद में PSB में बहुत, हमारी फातिमा जिना में बहुत हमारा स्टे था, वहाँ पे कैंप्स थे ना, तो हम बहुत वहाँ पे रहते थे। तो घर में हम इतना नहीं रहते थे, तो मम्मा कहती, जब हम घर की जाते थे तो मम्मा कहती थी यार तकी तका 1 महीने के लिए आई है, तो हमें और लाड प्यार से करते थे, और खिलाती और खिलाती थी। तो जब मेरी शादी, जब रिश्ते आए ना, फिर मम्मा ने साफ बोला कि इसको कुछ नहीं आता, इसको कुछ भी नहीं आता, बाकी आप जाने। उन्होंने कहा हमें पता है, फिर कहा कि ठीक है पता है, फिर ले जाओ। जब मेरी शादी हुई है तो मैंने कहा कोयटा में फिर एक चीज़ नेगेटिव है हमारी कोयटा के ना, सबसे नेगेटिव पॉइंट नहीं हो, शायद ये पॉजिटिव हो या शायद नेगेटिव, मैं सोच रही हूँ कि हमारे लोगों में ना ये है कि बस अच्छा खाओ, अच्छा पियो और अच्छा पहनो, ये उनकी लाइफ है। जब मैंने इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई हो ना, मैंने देखा यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है, लोग बहुत भागते हैं, लोग बहुत मतलब कहते हैं कि मैंने ऊपर जाना है, मैंने और अचीव करना है, इससे ज़्यादा अचीव करना है, इससे ज़्यादा ऊपर जाना है। लोगों की माइंडसेट चेंज है, लोगों की तौर तरीके चेंज है, तो ये अच्छी बात है। मैंने कहा नेगेटिव है, बलूचिस्तान में भी होना चाहिए। शायद मैं ऐसे लोगों में रही थी कि उनको ये नहीं था, और मैं लाहौर और इस्लामाबाद के लोगों में रही हूँ, शायद मेरा ये कॉन्सेप्ट है, या शायद वो होंगे, कभी मैं नहीं मिली हूँ। मैं चाहती हूँ कि ना लोगों की ना ये माइंडसेट हो कि हाँ बिल्कुल मेहनत करो, लेकिन ये नहीं कि पैसे इस तरह की, बस ये मुझे पैसे, हर किसी को ना एक स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए कि अगर मेरा ड्रीम आप बड़ा सोचेंगे, अल्लाह आपको और बढ़ा देगा। आप उसके लिए ना दौड़ेंगे, हर्डल फेस करेंगे, आप उसके हार्ड वर्क करेंगे, आप स्ट्रगल करेंगे। अगर आपकी छोटी सोच होगी, छोटी ड्रीम होगी, अल्लाह कहेगा क्या है ये, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा अचीव करो। मेरा जो सोच है, मैंने हमेशा बड़ा सोचा। I do believe it, अल्लाह ताला हमेशा उन लोगों को ज़्यादा नवाजता है जो ज़्यादा अच्छा सोचते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा सोचिए, दो कि हमें बार बार ये सिखाया जाता है अपने से नीचे वालों को देखना है, मगर वो उस सेंस में सिखाया जाता है जब आपके पास कोई चीज़ ना हो, ताकि आप उसके कम्प्लेक्स में अपने आप को मॉरली डाउन ना कर लें और गिरावटों के शिकार ना हो जाए। ओके, पाकिस्तान की ये प्यारी सी बेटी कैसे डील करती है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना? और माशाल्लाह मैं तो बहुत, मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई। मैं पूरी पाकिस्तान घूमी हूँ, पूरी पाकिस्तान। व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस इन द पाकिस्तान? बेस्ट प्लेस तो नॉर्थन एरियाज़ ही तो है पाकिस्तान की। यही तो मैं कह सकती हूँ। नॉर्थन एरियाज़ में खेलने के लिए नहीं गई, मैं घूमने के लिए गई थी, लेकिन दिल है पाकिस्तान का। ओके, बलूचिस्तान देखा आपने? बलूचिस्तान ऑफ कोर्स, बलूचिस्तान का सिर्फ मैंने कोयटा देखी है, बाकी एरियाज में हम कभी मौका नहीं मिला, इसी वजह से हम नहीं गए हैं। लेकिन आपने गवादर तो देखा होगा। मैंने तो बहुत बार देखा है। हाँ, आप कितनी बार देखे? मुझे बहुत टाइम हो गया, पिछले 4 साल से मैं नहीं गई हूँ अनफॉर्चुनेटली गवादर, बट गवादर इज जस्ट लाइक माई लाइफ लाइन। एक टाइम ऐसा था, मैं साल में 3-4 बार गवादर जाती थी, CPAC के नए नए मंसूबों के ऊपर जो प्रोग्रेस चल रही होती थी वो देखने के लिए। सो गवादर में आपको क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी? गवादर का एयरपोर्ट नया वाला। यस मैंने नहीं देखा अभी तक अनफॉर्चुनेटली। मैं जब गई थी तो लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो उसके ऊपर 30% काम कंप्लीट हुआ था। मैं खुद भी नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ मैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट आपके थ्रू करना चाहती हूँ कि मुझे ले जाओ वहाँ पे। लेट्स प्लान टुगेदर। तो हम गवादर चलते हैं और वहाँ से जाके कुछ गवादर एक्सप्लोर करते हैं। आपको पता है लास्ट टाइम जब मैं गवादर गई थी 2019 आई गेस, तो मेरी वहाँ पे फुटबॉल खेलने वाले बच्चों से मुलाकात हुई थी और वहाँ लड़कियां भी फुटबॉल खेलती थी, जिसको देख के मुझे लगा यार मुझे तो इस्लामाबाद में पैदा होके कभी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मेरे घर वाले कहते थे क्रिकेट खेलोगे गली में, पाँव तोड़ देंगे तुम्हारे। कि हमारे जो बलूचिस्तान में बहुत टैलेंट है और बहुत ब्रेव है बच्चियाँ, और हमारे जो बाकी सूबों में ना टैलेंट की बहुत कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे ना
कहते हैं बस खाओ पियो और घर में बैठ जाओ. मतलब जो हर्डल वाली काम है ना, ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. ये कहते हैं कि ना, अभी मैंने खुद देखी है ना, मैं यहाँ पे रही हूँ ना अभी बहुत सालों से, तो मुझे ये चीज़ इनकी बहुत बुरी लगती है कि ये हर्डल ज़्यादा फेस नहीं कर सकते. कुछ हर्डल आ जाते हैं ना, ये नेगेटिव हो जाते हैं, ये हार मान लेते हैं, हार मान which is लेते हैं. very bad, which is very bad. ये कहते हैं कि हमने बस जो करना था कर लिया, या कि ये बहुत एक्सट्रीम लेवल के गलत स्टेप लेते हैं, या कि कहते हैं कि बस खत्म, हाँ, फील्ड चेंज करते हैं. फील्ड चेंज कर लेते हैं, ये तो फौरन गलत से है ना? जंप जंप करते हैं, ये तो गलत है. ऑब्वियसली. मतलब ये शायद मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में हर वीडियो में बात करती हूँ, पीपल शुड नो एंड पीपल शुड हैव टू लर्न दिस कि आप एक्सेल उस वक्त करते हैं जब एक ही चीज़ को आप ट्राई करते रहते हैं और उसमें हारते हैं, जीतते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, और बार बार जब उठते हैं तो फिर आपको उठना आ जाता है. और द डे यू स्टार्ट uplifting yourself, फिर वो आपके दिन शुरू हो जाते हैं. your success. Yes, वो आपके सक्सेस का दिन Yeah, होता है. तो हाँ. सीढ़ियाँ चढ़नी है तो अपने कदम मजबूत रखें, Right. चलते रहें, गिर जाएं, स्लिप हो जाए, फिसल जाएं, कोई बात नहीं, हम उठिए. हैं आपको उठाने के लिए. सो अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कुछ डाइट का ख्याल भी रखती हैं? बिल्कुल. क्या करती हमारी है? ना सबसे जो अभी हमारी प्रायोरिटी क्या होती है, हेल्थ इज वेल्थ. लोग वेल्थ को हेल्थ से मिलते हैं ना, लेकिन हमारी जो है ना वेल्थ, वो हमारी हेल्थ है. क्योंकि अगर हमारी हेल्थ ही हमारा साथ देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे ना. तो आपकी बात बिल्कुल सच है कि बाहर के लोगों में ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल है कि वो पार्क में जाके एक्सरसाइज करते हैं, चाहे उनके एजिड लोग हो, चाहे उनके यंग हो, वो शाई नहीं करते इस चीज़ में. चाहे जिम हो, चाहे पार्क्स हो, ओपन जिम होता है उनके पार्क्स में. हमारे लोग बहुत शाय हैं. मुझे नहीं पता आपकी अम्मी एक्सरसाइज करती है नहीं. मेरी अम्मी कहती है मैंने घर में पूरे दिन काम किया है, मेरी एक्सरसाइज हो गई. नहीं नहीं नहीं, ये तो एक्सरसाइज नहीं हुआ, वो तो आपके घर के घरेलू काम है ना. ये हर बंदा ये कहता है. नहीं नहीं. सो द पीपल शुड नो बॉडी, Sophia, so the body will listen to you. If you listen your body, for example, your body says that today I want rest. You say no rest, let's do work. Some days your body says that I don't want rest. उस टाइम पर आप कहते हो कि ये वो, फिर आप बॉडी के खिलाफ जाएंगे तो बॉडी आपके खिलाफ जाएगी ना. Yes. So let's start work on your body and your soul, particularly your heart. देखिए, आप अच्छा सोचेंगे, उस वक्त सोचेंगे जब आपका दिल दिमाग मजबूत होगा. एतवार पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से हमारी यूथ को एक लास्ट मैसेज आप क्या देंगी? बस मैं ये कहूँगी कि हमारे जो स्पेशली मैं वमेंस के लिए पैगाम ज़रूर आपके थ्रू पहुँचाना चाहती हूँ कि नेवर बी डिसअपॉइंटेड. वमेन एम्पावरमेंट, हम हर जगह आगे जा सकते हैं. ख़ास तौर पर अगर आपको अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हार ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं है. क्योंकि इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, सो व्हाई डोंट यू मेक योर ओन एबिलिटी पॉसिबल. मेहनत करो ताकि किसी जगह पे पहुंच जाओ. हाँ, कुछ ऐसे फैमिलीज़ हैं, लड़कियां कहती है कि हमने भी ऑन स्क्रीन आना है. नहीं, अब मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म देखे जो लड़कियां, अगर हम इस ऑन स्क्रीन है, हम इतना नहीं कमा सकते जितना ऑफ स्क्रीन लड़कियां कमा रही है. सच में ज़रूरी नहीं है मार्केट में. आई नो, मैं जितनी पूरा दिन मेहनत करके अर्न करती हूँ, मैंने खुद ऐसी लड़कियों से बात की है जो 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए पर मंथ अर्न करती हैं. So don't underestimate that as well, कि अगर वो घर में बैठी हुई हैं तो वो कुछ कर नहीं सकती. अब मैं आपके थ्रू वो पैगाम इनको पहुंचाना चाहती हूँ कि ये स्टेप गलत नहीं है कि अगर हर जगह आप ऑन स्क्रीन आ जाए, आपकी फेस शो हो. ज़रूरी नहीं है फेस शो होना. इट्स नॉट, ये तो जेंजी के मसाइल बता रही हो तुम. आप ऑफ स्क्रीन हो जाओ. ऑफ स्क्रीन आप मैं कहती हूँ काश मुझे कोई ऑफ स्क्रीन तरीका बताया, मैं कमाना चाहती, क्योंकि बहुत ऐसी टैलेंट है. अब हमारी पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत कम है, लेकिन आप बाकी मुल्कों में जाए, फॉरेन चीज़ें, ये चीज़ें है ही नहीं. वो हर जगह आपको क्या देखे, उनके जो एजिड लोग हैं, चाहे जेंजीज हो चाहे यंग हो, आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे रोड्स पे हो, चाहे पार्क्स में हो, आपको वो लोग बुक पढ़ते देखेंगे. शायदा आप चाइना गई हैं? यस. ओके. मैं जब चाइना में शाम को घुमा करती थी ना, हम 15-20 दिनों के लिए चाइना में थे, बट जब मैं रोज शाम को मगरिब के वक्त बाहर निकलती थी तो वहाँ पे उनकी ओल्ड पॉपुलेशन, दे आर डूइंग सम एक्सरसाइज, डांस. हर ब्रिज के नीचे बूढ़े बूढ़े लोग खड़े होते थे और वो अपनी सेहत को लेकर, अपने आप को लेकर बहुत सेंसिटिव थे.
میں پاکستان میں کیا دیکھتی ہوں, میرے اپنے گھر والوں سے لے کر باہر ہر ایک سے یہ بات ہوتی ہے, یار پلیز گو آؤٹ سائڈ, پلیز واک کر لو. فرسٹ پریورٹی. ہاں ہیلتھ شوڈ بی, بٹ ابھی تک نہیں ہے. شاہدہ ہمارے ساتھ تھی, پاکستان کی بیٹی, بلوچستان کی بیٹی, ہزارہ کی بیٹی, اور ہر اس شخص کی آواز ہے جو پاکستان میں ہر عورت کو, ہر لڑکی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے. I will pay tribute to her husband, her father, اور اس کے گھر میں موجود سارے لوگوں کو جنہوں نے شاہدہ کو اپنے گھر سے نکال کے, ہزارہ کی مری کمیونٹی سے نکال کر, ہزارہ کمیونٹی سے نکال کر پورے پاکستان کی بیٹی بنا دیا ہے. سو تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اگر آپ کا بھی تعلق پاکستان کے بلوچستان سے ہے یا پاکستان کے کسی بھی علاقے سے, اور پاکستان کے لیے آپ کچھ مارولس کر رہے ہیں, ڈو لیٹ اس نو سو دیٹ ہم آپ کو یہاں بلائیں, ہم آپ سے بات کریں اور آپ کی سکسیس سٹوری شیئر کریں, پوری دنیا کی آواز بنائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. توارے پاکستان ٹی پی ٹاکس کی اس سیریز سے مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ کسی پوڈ کاسٹ میں یقیناً ہم بلوچستان کی پھر سے آواز بنیں گے اور پھر سے بات کریں گے کہ بلوچستان میں وہ بہت سے جگمگاتے چہرے ہیں جو ہمارے ملک کو, ہمارے زمین کو تاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں. اللہ حافظ.